बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ होम अप्लायंसेस की कंपनियां काम कर रही हैं और उसमें से कुछ नाम पाकिस्तान में टॉप पर आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है उनका एक तवील अरसा और काम का मेयार, जिनके नाम के लिए आप ये समझ लें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इसकी डीलरशिप मिल जाए। कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन तो छोड़ें, यानी अपना डीलरशिप बनाना चाहती हैं, एरिया वाइज देना चाहती हैं, लेकिन लेने वाले कम होते हैं। ये बताने का मतलब ये है, हर जगह एक सिस्टम चलता है। कंपनी कोई भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन किसी की भी हो, डीलरशिप किसी के पास हो, लेकिन एक बात जो मुश्तरका है वो ये है कि लेन और देन सीधा और सादा होना चाहिए। इत्तलात के मुताबिक जो मुसद्दिका ज़राए इत्तलात फराहम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कि होम अप्लायंसेस में लोग अपने स्टॉक जो है वो कंपनी जो उन्हें देती है वो कंपनी तैयार करके पहले ही किताबों में दे देती है कि ये इस डीलर्स का है, ये इस डीलर्स का है, इतने 100 पीस इस पार्टी के हैं, इतने पीस इस पार्टी के हैं, और उसी के हिसाब से वो माल देते हैं। पेमेंटें लगती रहती हैं, माल वहीं गोदाम में पड़ा रहता है, लेकिन किताबों में वो सेल हो जाता है, रजिस्टरों में वो सेल हो जाता है नाम के साथ। ये मैं आपको पहले भी ब्रेक कर चुका हूँ खबर, और यही सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसी तरह होम अप्लायंसेस की काम करती हैं। अब उनके सिस्टम अपने अपने अंदाज में चलते हैं, इस वजह से ये कहना कि ये एक कंपनी सही है और दूसरी गलत है तो समझ से बालातर बात होगी। ये कंपनी एक ऐसे ही सिस्टम से वाबस्ता एक कंपनी जिसका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उसके एक पंजाब में वाक़े उनका एक शख्स, यानी उनका एक कारिंदा, उनका एक ऑफिसर, या जो भी आप कह लें, इसी तरह के लेन देन में करता चला आ रहा था, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। जब थोड़ी सी तहकीकात हुई, पता चला ये करोड़ों रुपए इधर से उधर हो गए हैं। ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, सही या गलत ये तो वक्त साबित करेगा। इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम को साबित करना पड़ता है, उसके बाद आगे चलता है मामला। तो इत्तलात के मुताबिक वो फ़रार हो गए हैं। अब एक ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि उसकी लिए लोग, अगर किसी के माल इधर से उधर हुआ है तो वो अब परेशानी में आ रहे हैं। कंपनी क्या देती है क्या नहीं देती, डीलर्स जो उनके हैं वो क्या पाते हैं क्या खोते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वजाहत कंपनियों की तरफ से आ गई है बज़ाहिर। अब इसके लिए मज़ीद कार्रवाई या पूछगछ या सिस्टम को ऑन करने के लिए जारी है मुहिम। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये सिस्टम बदस्तूर इसी तरह चलता चला आ रहा है, और इसमें किसी के भी नाम पर अगर डील ली जाती है, जैसे सीज़न वाइज होता है, उसके हिसाब से पीस दे दिए जाते हैं। यहाँ एक अभी जो इत्तलात के मुताबिक ये एक इंकशाफ हुआ है, तो दीगर तमाम कंपनियों ने अपने अपने मामलात को सिस्टम के अंदर लाने का फ़ैसला किया है, ताकि कोई शिकायत, कोई नाराज़गी किसी किस्म की उन्हें या डीलर को नुकसान ना हो सके। यहाँ डीलर्स भी होशियार हो गए हैं। ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपने मामलात को कंपनियों के साथ बेहतर लिखत पढ़त में लाने के लिए सरगर्म अमल हो गए। अब होना क्या है ये तो
علم نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا ایک ذیلی اور خبر دیتا چلوں اسی کے ساتھ کہ کچھ نام ہیں جو انہیں پاکستان میں معروف نام ہے، بالخصوص کراچی کے لیے تو بہت ٹاپ کے نام ہیں۔ ان کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ سیل میں انہیں بڑا لمبے پیمانے پہ نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے ان کے مالی معاملات کمپنیوں کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ یہی اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ اب کون سے نام ہیں، کیسے نام ہیں، یہ تو آنے والا وقت اور کمپنی اور ڈیلر یہ بتائیں گے ایک دوسرے کو، لیکن سیل نہ ہونے سے معاملات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپنی کے جو اسٹاف تھا، جو بندہ وہ فیملی سمیت پاکستان سے یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں وہ نکل گیا ہے۔ اب کیا کمی ہے اور کیا زیادتی ہے یہ تو فیصلہ کمپنی اپنے ڈیلرز کے ساتھ مل کے طے کرے گی، اور سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی طرح سب کمپنیاں اپنے اپنے انداز میں سسٹم کو بہتر کرنے میں نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو تفصیلات دوں گا انشاءاللہ جیسے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ ہم ہمیشہ کمپنیوں کے، ڈسٹریبیوٹرز کے، ڈیلرز کے مفاد میں رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں معروف موبائل ادارے ڈی کوڈ نے اپنے 2 تہلکہ خیز ماڈل ریلیز کر دیے ہیں، اور اس کی دوسری تقریب اطلاعات کے مطابق پہلی لاہور میں منعقد کی گئی اور دوسری جو ہے کراچی میں منعقد کی گئی لانچنگ سیرمنی کی۔ اس کے اندر کراچی میں جو تقریب منعقد کی گئی اس کی اہم بات یہ تھی کہ ڈی کوڈ کے جو سربراہ ہیں نقی صاحب وہ بھی موجود تھے، اور دیگر ان کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کراچی میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جناب ڈی کوڈ اور ڈی کوڈ نے یونائٹڈ موبائل کو اپنا پارٹنرز بنا دیا، انہیں ڈسٹریبیوشن اس کے حوالے کر دی ہے، اور اس کی تقریب جو گزشتہ روز منعقد کی گئی اس تقریب کے روئے رواں نقی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹڈ موبائل کے سی او فیصل موتی، ڈائریکٹر حمزہ رشید بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں فیصل موتی اور نقی صاحب نے اسٹیج پہ اعلان کیا کہ یہ پارٹنرشپ ہو گئی ہے۔ یہ ڈی کوڈ بہت تیزی سے اپنا مقام بنانے کی جدوجہد کر رہا ہے، ان کے سسٹم صحیح چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بیچ میں کاروباری مندی اور دیگر حالات کے تحت اونچ نیچ جیسے ہوتی ہے ویسے ہی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈی کوڈ جو جیسے نقی صاحب نے کہا کہ پاکستانی ادارہ ہے، پاکستانی نام ہے، اور ان کا اپنا اسمبلنگ پلانٹ ہے، اس میں آئندہ چند ماہ میں آپ ٹوٹل موبائل فون پاکستان میں ہی اسمبلڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے میڈ ان پاکستان بن جائے گا، اسمبلڈ ان پاکستان بن جائے گا۔ آپ اس کو اس اینگل میں بھی لے سکتے ہیں۔ کافی اشیاء پاکستان میں تیار ہوتی ہے، بہت بڑا اسمبلنگ پلانٹ ہے ان کا، اور سیل چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ غیر ملکی دورے میں یہ لے جا چکے ہیں، مزید ابھی لے جانے والے ہیں تھائی لینڈ میں۔ اسی طرح یہ باکو پہلے گھما کے لائے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑی خوبصورت تقریب انہوں نے گزشتہ روز منعقد کی گئی مقامی ہوٹل میں، اور اس میں بڑی تعداد میں ٹاپ ڈیلرز کراچی کے تھے، انہوں نے شرکت کی۔ اس میں کیک کاٹا گیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، وہیں جو معاملات تھے اس کو اچھی طرح دیکھا گیا۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
نشیب و فراز چل رہے ہیں، اس میں ڈی کوڈ بہت تیزی سے اپنا مقام بناتا جا رہا ہے، اور ڈی کوڈ جو موبائل ہے اس کی ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے، اس کے ساتھ اب 1 اور 1 11 بن جائیں گے، اور یہی سسٹم ہے۔ آج سے انہوں نے مارکیٹ میں مال اسٹاک جو ہے اس کی بکنگ کر کے دینا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ماڈل میں ڈی کوڈ کی جانب سے ایک میں 20 اور ایک میں 25 پیس کی خریداری پر ڈیمو جو ہے وہ موبائل وہ بھی دیا جائے گا فری آف کاسٹ۔ یہاں یہ ایک خبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو خبر دے دوں کہ یونائٹڈ موبائل جو ہے وہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو، ڈیلرز کو، ایک ڈیل کے نتیجے میں جو ZTE کے ذریعے دی گئی تھی، اس ڈیل کے نتیجے میں عمرے کا دورہ کرا رہا ہے، اور اس عمرے کے دورے پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان سے تقریباً 70 مہمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے 5 تاریخ کی صبح روانہ ہوں گے، اور اس کے لیے 3 پروازیں چل رہی ہیں پاکستان سے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے۔ اسلام آباد اور لاہور کے جو مہمان ہیں وہ اگلے روز یعنی 6 تاریخ کو روانہ ہوں گے اور 12 تاریخ کو آئیں گے، اور کراچی کے لوگ جو ہے وہ 5 تاریخ کو روانہ ہوں گے اور 11 تاریخ کو واپس پاکستان آ جائیں گے، یعنی وہ 1 دن لیٹ جائیں گے تو 1 دن لیٹ واپس آئیں گے۔ یہاں کئی چیزیں ہیں، یہاں ایک اور میں آپ کو انشاءاللہ اعلان کرتا چلوں کہ امید ہے اللہ کی ذات سے صحت بخیر، پیر والے دن انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی خبر بریک کروں گا، یہ اطلاعات دوں گا کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں، یعنی غضب کرپشن کی عجب کہانی، آپ اس طرح سمجھ لیں یا اس طرح سمجھ لیں، عجب کرپشن کی غضب کہانی، تو وہ آپ سنیے گا ضرور، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔